وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ تفسیر: یعنی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ تفسیر: یہ الفاظ بہت اہم ہے۔ محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو۔ ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہا، ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور قیام منع کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر: اس سے مراد ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں جن میں یوم نحر کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن ہی میں واپسی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، یعنی منی میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اصل چیز تقویٰ ہے۔ لمن اتقیٰ، اصل چیز تقویٰ ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار
کیے رکھے تو اس پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ منی میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منی میں قیام تو 3 دن کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دی اس لیے کہ جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط لازم ہے وہ تقوی ہے۔ آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، تم سب کے سب ہانک کر اسی کی جانب لیے جاؤ گے، یعنی کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔